نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کا تعلق بچوں کے حقوق اور اس حوالے سے جو عالمی سطح پر بچوں کے حقوق اور شعور کے آگہی کے حوالے سے 20 نومبر کو ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ایام ہیں جو اہل مغرب خاص طور پر ان کے ہاں جو سماجی سطح پر مسائل پیدا ہوئے کہ کبھی مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں، اور کبھی یہ جو عالمی یوم اطفال یعنی ورلڈ چلڈرنز ڈے، عالمی یوم اطفال۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ بنیادی طور پر یہ اہل مغرب کی ضرورت ہے کہ ان کے ہاں خاندانی نظام تباہ ہونے کے بعد یہ مسائل پیدا ہو گئے کہ جس میں باپ ماں بچوں کے حوالے سے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ مسئلہ وہاں پر خاندانی نظام کے کمزور ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ہمارے لیے مدر ڈے یا فادر ڈے منانے کی اس طرح کوئی ایسا ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود تو ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس کا صحیح ادراک اور شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ورلڈ چلڈرنز ڈے کے حوالے سے مغرب میں 20 نومبر کو، ویسے پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا گیا تاکہ لوگوں کے اندر بچوں کے جو حقوق ہیں اس کا شعور اجاگر کیا جائے۔ یہ دن کون، اس کا دائی کون ہے؟ یہ اہل مغرب ہے، وہ اہل مغرب کے جو خود بدقسمتی سے جن کا کردار دوگلا کردار ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرف غزہ کے اندر جو شہادتیں ہو رہی ہیں تو 14,000 جو شہادتیں اس سے زائد ہو چکی، آپ اندازہ کریں کہ اس میں 4-5 ہزار صرف بچے ہیں، خواتین اور بوڑھے مریض اور ضعیف وہ تو الگ ہے، تو 4,000 سے زیادہ صرف بچے ہیں۔ اب یہ اہل مغرب کا عملی رویہ ہے، اور وہ دنیا کو بچوں کے حقوق سے آگہی کے لیے گویا کہ متوجہ کر رہا ہے۔ تو میں اس کو بہت بڑی بدقسمتی اور منافقت کہوں گا کہ ایک طرف آپ کا یہ عمل ہے کہ بچوں کی نگہداشت، ان کے حقوق کا شعور دنیا کو دیا جائے، اور دوسری طرف غزہ کے اندر آپ جس منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ نومولود بچے، چھوٹی عمر کے بچے کس طرح شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور مسلسل اسرائیل کی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے، یہ آئینہ دنیا کو دکھانا چاہیے۔ جو لوگ اس موضوع پر سیمینارز کر رہے ہیں، مختلف واق کے ذریعے مختلف شہروں کے اندر لوگوں کے اندر بچوں کے حقوق کی اور ان کی نگہداشت کے
حوالے سے جو شعور اجاگر کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات بھی ذکر کرنی چاہیے کہ خود اہل مغرب کا عملی رویہ کیا ہے۔ خیر، میں اس دن کی مناسبت سے نہیں کہ جو ان کے ہاں منایا جاتا ہے، ہماری یہ ضرورت نہیں ہے اس طرح، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے ہمیں بھی اس موضوع پر بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ہے تو سب کچھ، لیکن بدقسمتی سے اس سے ہم جاہل ہو گئے، اس سے ہم آگاہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی نگہداشت، ان کے حقوق کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں اسلام کی نظر میں یہ صرف حقوق و فرائض کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اس سے بڑھ کر یہ ہماری روحانی زندگی کا لازمہ ہے۔ یہ ہماری جو روحانی زندگی ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے حقوق کو شعوری طور پر سمجھیں اور اس کو پرفارم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں۔ سورۃ الفرقان کے اندر عباد الرحمن کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، تو اس میں سے ایک وصف عباد الرحمن، اللہ کا نیک بندہ کون ہوتا ہے، اس کی زبان سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو دعا ہمیں سکھائی گئی وہ ذرا آپ سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یقولون، کہ یہ جو عباد الرحمن ہے نا، اللہ کے نیک بندے، ان نیک بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سرنگوں ہو کر، اپنے رب کی بارگاہ میں دست دعا ہو کر یہ التجا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ وہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ یہ کیا ہے؟ بندہ مومن کی دعا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ خیر خواہی کی انتہا یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے، یا اللہ صرف ہمارے اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی صرف ٹھنڈک ہی نہ بنانا، بلکہ انہیں اتنا نیک بنانا کہ وہ متقین کے امام بن جائیں۔ یہ ہے اسلام کے اندر خاندانی نظام، جس میں میاں اور بیوی اور بچے، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک روحانی رشتہ جڑتا ہے، ایک روحانی تعلق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کس طرح خیرخواہی کی دعا جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ اگر پورا اس موضوع کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر اور حدیثوں کے اندر، آج میں والدین کے حقوق کی بات نہیں کروں گا، صرف بچوں کے حقوق کی بات کروں گا۔ تو بچوں کے حقوق کے حوالے سے جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، جو چیزیں ہمیں سمجھائی اور سکھلائی گئی ہیں، ان پر آپ غور کریں تو دو طرح کے حقوق ہیں جو بچوں کے حوالے سے قرآن مجید میں اور حدیث نبویہ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ حقوق ہے جن کو آپ اخلاقی حقوق کہہ لیجیے، اور اس اخلاقی حق کا جو بچے کے حوالے سے ہمارے اوپر لازم ہے، انتہا یہ ہے کہ وہ بچے کی پیدائش سے کہیں پہلے شروع ہو گیا ہے کہ آپ جب شادی کرنے لگے ہو، اپنے بچوں کی نسبت طے کرنے لگے ہو، خود شادی کرنے لگے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ بھئی شادی ہوگی تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن یہ تو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، عورتوں سے محض ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن و جمال ان کو فتنے کے اندر ڈال دے۔ یہ تو ڈل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور لوگوں
عورتوں سے نکاح محض ان کے مال کی وجہ سے نہ کرو، یعنی بچہ اور بچی حسین و جمیل ہو، یہ دیکھنا چاہیے، وہ مالی طور پر سیٹل ہو، یہ بھی دیکھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہی چیز نہ دیکھو، یہ بھی ہو بے شک، لیکن جس چیز کو تم نے ترجیح دینی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلکہ تم عورتوں سے نکاح ان کے دین اور کردار کی وجہ سے کرو۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے۔ یہ اولاد کا وہ حق ہے جو ابھی ان کے دنیا سے آنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے۔ عرب شاعر اپنی اولادوں کو جب مخاطب کرتے تھے اور اپنے شعروں کے اندر اس طرح کے شعر عربی ادب کے اندر موجود ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کو بڑے فخر کے ساتھ اور احسان جتلاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہمارا تم پر ایسا احسان ہے کہ تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا جو صاحب کردار اور بااخلاق تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جب بچوں کے حق کی بات کرتا ہے تو یہ کہہ کے ہماری تربیت کرتا ہے کہ کسی ایسی عورت کا اور کسی اپنی نسل اور پیڑھی کے لیے کسی ایسی عورت اور خاتون کا انتخاب نہ کرنا کہ کل تمہاری نسلوں کو، تمہاری اولادوں کو یہ طعنہ دیا جائے کہ تمہاری ماں ایسی اور ایسی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام جب بچوں کے حق کی بات کرتا ہے تو اس میں حسب نسب کے محفوظ ہونے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے وقار کے لیے کس طرح تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب اولاد پیدا ہو تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تمہیں اللہ اولاد سے نوازے تو ہمیشہ ان کا اچھا نام رکھنا۔ اور آج آپ جو سائیکالوجسٹ ہیں ان سے بات کر کے ذرا دیکھیں کہ کس طرح اچھے نام کے اثرات بچے کی شخصیت پر ہوتے ہیں۔ ایسا نام ہونا چاہیے کہ جس کی کوئی تاریخ ہو، جس کے ساتھ اچھے واقعات وابستہ ہو، کردار وابستہ ہو۔ دیکھیں یزید نام رکھنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نام کے ساتھ جو تاریخ وابستہ ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بڑی شرمناک قسم کی تاریخ ہے۔ حالانکہ یزید نام غلط نہیں ہے لیکن نہیں رکھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ عبد الرحمن اور عبداللہ ایسے نام رکھو۔ یہ فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر سمو باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ اے لوگو تم کو قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں عمومی طور پر بہت ہی اچھے نام الحمدللہ رکھے جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ محمد اور احمد کو ہمارے ہاں بڑی اہمیت، دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام محمد ہے اور احمد ہے۔ آپ کو میرا نام اکرم ہے، صرف اکرم نہیں ہے، محمد اکرم ہے، سعید ہے، سعید احمد ہے۔ اس لیے کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کا نام لے کر پکارے گا تو جن جن کا نام محمد اور احمد ہوگا سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ندا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی کو بھی اس نام کی برکت سے قیامت کے دن محروم نہیں فرمائے گا۔ اس لیے
اچھا نام رکھنا، بامعنی نام رکھنا، یہ بچے کا حق ہے جو والدین پر اخلاقی حق ہے جو لازم ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ لوگ فضول قسم کے نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ میری کلاس میں ایک بچی پڑھتی تھی، اس کا نام صبوحی تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ کا نام کس نے رکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ سر میرے تو سارے ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں اس پر یہی نام ہے۔ میں نے کہا بیٹا صبوحی کا مطلب ہوتا ہے وہ شراب جو صبح کے وقت پی جاتی ہے۔ اب نام رکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بچی کا نام کیا رکھ دیا۔ ایک بچی کا نام کسی نے رکھا ہوا تھا لنتا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا نام آپ نے رکھا؟ یہ صیغہ مذکر کا ہے، مذکر حاضر کا ہے، تو یہ آپ نے نام کہاں کس نے رکھ دیا نام؟ سر والدین نے رکھا ہے۔ کہاں سے رکھا ہے؟ قرآن سے رکھا ہے۔ اور بھائی قرآن پاک سے نام رکھنا ہے تو علماء سے بات کر لیں تاکہ صحیح اور بامعنی نام رکھا جا سکے۔ اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے اور اس کا مصداق بھی غلط ہے۔ بچی کا یہ نام کسی کا بھی نہیں ہو سکتا تو بچی کا تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت ہماری کی، یہ والدین پر فرض ہے، اولاد کا حق ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ بچہ اور بچی پیدا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ کی کہ تم باقاعدہ اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ عقیقہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی ایسی ہے کہ جو مستحبات میں آتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو بیٹے کے لیے 2 جانور اور بیٹی کے لیے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کریں، نام رکھیں، ختنہ کریں بچہ ہے تو، اور اس کے سر کے بالوں کے برابر جو ہے تول کے، حضور کی یہ بھی سنت اور طریقہ ہے کہ امام حسن اور حسین کی پیدائش کے وقت آپ نے ایسا ہی کیا کہ چاندی جو ہے وہ صدقہ کی، وہ تھوڑی سی بنے گی جتنی بھی، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، مستحبات میں سے ہے۔ لیکن کہہ لیجئے کہ بچے کے جو اخلاقی حقوق ہیں ہمارے اوپر، کہ ہم اس کو دنیا میں آنے پر باضابطہ ویلکم کر رہے ہیں، اچھے انداز میں اس کے آنے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں، اور اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے کہ جن کا تعلق آپ اخلاقی حقوق سے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں خاص طور پر آج کی گفتگو میں جن حقوق کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے ایک درجہ آگے ہے۔ وہ ہے وہ آئینی اور قانونی حقوق جو خدا اور رسول نے ہمارے ذمے لگائے، ہم پر فرض قرار دیا کہ تم جب نکاح اور شادی کرو تو یہ یاد رکھو کہ وہ نکاح اور شادی جو ہے اولاد کی نیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محض حصول لذت کے لیے نکاح کرنا یہ ایک فضول ایکٹیویٹی ہے، یہ اہل مغرب کا وتیرہ اور انداز ہے۔ جو ہماری تربیت ہوئی وہ یہ ہے کہ تم حصول اولاد کے لیے نکاح کرو گے، اور جب اولاد پیدا ہو تو پھر تم نے ان کی زندگی کا تحفظ کرنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کا پروٹوکول کرنا ہے۔ قدیم جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بچوں کو معاشی تنگی کی وجہ سے لوگ قتل کر دیتے تھے، قربان گاہوں پر بچوں کو چڑھاوے کے طور پر ذبح کر دیتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے، اور بعض عرب قبائل کے اندر تو باقاعدہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بچوں کا یہ حق بیان کیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ کیا لوگو اپنی اولاد کو کسی معاشی تنگی کی وجہ سے قتل مت کرنا، تمہیں بھی رزق ہم نے دیا ہے اور ان کو بھی ہم ہی دیں گے، ان کے لیے بھی رزق ہم ہی، اس کا انتظام ہم نے کر دیا ہے۔ معاشی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اور خاص طور پر عربوں کے اندر جو بیماری تھی
کہ بچیوں کے حوالے سے بعض قبائل بچیوں کو آر سمجھتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کا وہ وتیرہ اور ان کا جو رویہ تھا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اس رویے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کہ ان میں سے جب کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور ایک لحاظ سے وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ اس رویے سے واپس لوٹنے کا حکم دیا، یہ تربیت کی کہ یہ ان کی پیدائش پر تمہیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، رزق کی وجہ سے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے آنے پر تمہارا خوش ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھنا، یہ ہے بچوں کا اصل حق۔ اور فرمایا کہ اس کی پرورش جب تم کرو تو اس پرورش کے اندر تمہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بچے اور بچی کی پرورش میں بھی کوئی تمہیں فرق نہیں کرنا۔ یہ بھی بیماری بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں آ گئی، بچیوں کے لیے کھانا، پہننا، تعلیم یہ دوسرے نمبر کی ترجیح ہے۔ شہروں میں بھی ہے ویسے یہ بیماری، اور دیہات میں تو بہت زیادہ ہے۔ تو خدا رسول کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من آل جاریتین آنا وہو فی الجنت ہاکذا وضم اصابعہ، فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی تربیت کی اور وہ اس تربیت کو اس طرح اس نے انجام دیا کہ سرخرو ہو گیا، آنا وہو فی الجنت ہاکذا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ دیکھیے ذرا، حضور نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ گویا کہ اپنی بیٹیوں کی خوش دلی کے ساتھ تربیت کرنے والا، تعلیم دینے والا، ان کے حقوق کو پورا کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان کی پرورش میں ان کا حق یہ بنتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو شخص بچوں کی رضاعت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے، اس سے پہلے دودھ چھڑا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بات کی جا رہی ہے کہ بچے کا آئینی اور قانونی حق کیا ہے کہ والدین اس کی رضاعت کا بھرپور اہتمام کریں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن نے جو بطور حق کے یہ چیز بچے کے ذکر کی ہے، تو آج آپ کو جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ بڑی اچھی طرح بتا سکتے ہیں، میڈیکل سائنس کے جو علماء ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کے اثرات، اس کی جو گروتھ ہے، فزیکل گروتھ، اس پر کتنے زبردست اثرات پڑتے ہیں۔ اور جب ماں بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لپٹاتی ہے تو ماں کی محبت کس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے بچے کے اندر۔ تو یہ چیزیں اسلام نے یہ چیزیں تو بیان نہیں کی، وہ اثرات تو بیان نہیں کیے، لیکن اس کو حق کے طور پر ذکر کر دیا کہ اب آپ خود تلاش کیجئے کہ اس کے نفسیاتی اثرات بچے کی گروتھ پر کیا ہوں گے، اور اس کی جو ہیلتھ ہے، اس کی جو فزیکل گروتھ ہے، اس پر اس کے اثرات کتنے زبردست اور گہرے ہوں گے۔ اور خود ماں کے لیے یہ عمل کرنا، آج تو ڈاکٹر بتا رہے ہیں ماؤں کو کہ ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا یہ بریسٹ کینسر سے بچنے کا واحد طریقہ ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک آئینی حق کے طور پر اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ یہ اولاد کا، بچوں کا قانونی حق ہے۔ اور آگے چلیے،
کہ اولاد، بچے، والدین، ان کے درمیان جس طرح پرورش کے اندر، تعلیم و تربیت کے اندر کوئی فرق نہیں رکھنا، اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ وراثت کی تقسیم میں، مال و اسباب کی تقسیم میں بچوں اور بچیوں کے سب کے حق کو پہچانا جائے۔ یہ وہ بیماری ہے جو ہمارے ہاں دیہات میں تو بہت زیادہ ہے، شہروں میں بھی ہے، کہ باضابطہ طور پر بچیوں کو والدین ان کے حق سے محروم کرتے ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، کمال ہو گئی، لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے نا، یہ مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ میں اکثر اس پر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام کا جز ہے، کل اسلام نہیں ہے۔ اور پھر ان میں سے یہ جو عبادات ہے، اس کا تعلق تو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ دین کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے باہمی تعلقات کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک وہ باہمی تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اس کی بنیاد لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے۔ یہ تعلقات کا ایک پورا سرکل ہے کہ جب تک میرا تعلق میرے خاندان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، میرا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، میرا تعلق ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، جو وہ قوانین انسانی فلاح کے لیے بنا رہی ہے، اس کو فالو کرنا بالکل قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ اکثر جو میں یہ بات کرتا ہوں کہ یو ٹرن کی خلاف ورزی، یہ صرف قانونی جرم نہیں ہے بلکہ گناہ بھی ہے۔ جب آپ رانگ سائڈ سے ڈرائیونگ کر کے آتے ہیں تو اس کو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ صرف آئین پاکستان اور پاکستانی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا اور رسول کے حکم کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اور یہ گناہ ہے۔ جس گناہ کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں، جس طرح نماز چھوڑنا گناہ ہے، اسی طرح یہ وائلیشن بھی گناہ ہے۔ لوگ اس چیز کو، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں بھائی نماز پڑھ لی ہے ہم اچھے مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ حقوق کو پامال کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اسلام کے محض ایک جز پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ لوگو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، بچے کے دو اور بچی کا ایک حق ہے۔ جب یہ حق خود قرآن نے بیان کر دیا تو پھر میری روایت، میرا کلچر اور میرا معاشرہ اور اس کا دستور بالکل اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہماری بدقسمتی کیا ہوئی کہ ہم نے مذہب تو اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن یہاں کی مقامی روایت اور کلچر وہ اب بھی اسی طرح ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور وہ غالب ہے مذہب پر۔ ہمارا کلچر مذہب پر اگر غالب ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ آپ اسلام کو بطور دین نہیں آپ نے اختیار کیا، بلکہ آپ کا کلچر آپ کا دین ہے اور آپ کا مذہب ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول جب یہ فرما رہا ہے تو یہ اولاد کا حق ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز جس کی بچوں کے حقوق کے حوالے سے عمومی طور پر وائلیشن ہوتی ہے، بچے اور بچی کی شادی کا موقع آیا، اب ان کی رائے کوئی نہیں ہے، بچوں پر جبر شروع ہو گیا۔ بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے والدین تمہارے دشمن نہیں ہیں، ان کی رائے کتنی اہم ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی، باپ، سرپرست کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ یہ ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے والدین، تمہارے بڑے تمہارا اچھا ہی سوچ رہے ہیں، ان کی بات کو مان لو۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور یہ والدین کو سمجھنا ہے، یہ بڑوں اور بزرگوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر بچے اور بچی کی رائے اور مرضی کے بغیر نکاح کیا گیا تو وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ نکاح کالعدم ہے۔
اگر بچی نابالغ تھی، بچہ نابالغ تھا، نکاح کر دیا، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں گے تو بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے ساتھ ہی ان کا حق، اس کو ہم حق کے خیار کہتے ہیں، اختیار کا حق واپس ان کو شریعت دے گی کہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھیں اور چاہے تو اس کو ختم کر دیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، جس طرح ہمارے والدین زیادتی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ۔ وہ اکثر حضرت بریرہ کا واقعہ میں نے کسی پچھلے جمعے میں سنایا تھا کہ انہوں نے حضرت مغیث کے ساتھ اپنا نکاح باقی رکھنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو بھی قبول نہیں کیا۔ بھائی حضور سے قیمتی مشورہ، صحیح مشورہ کسی کا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی دیا کہ اے بریرہ، تم آزاد ہو گئی ہو، لیکن اپنا نکاح اگر تم آزادی کے بعد مغیث کے ساتھ برقرار رکھو تو بڑا اچھا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر میں مشورہ نہیں مانتی، میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق اسلام نے دیا ہے اولاد کو، والدین دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھروں میں خرابیاں ہیں، آپ اپنے جوڑ رلانے اور ملانے کے چکر میں اولادوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اولادوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ والدین ان کے خیر خواہ ہیں، اور خود بھی ہم سمجھیں کہ اولاد کو نظر انداز کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ توازن کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی اور بڑا اہم پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کا حق ان کی تعلیم اور تربیت کے عنوان کے ساتھ اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ بچے کا جو ذہنی رویہ ہے اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ مغرب کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں اس حوالے سے ان کی دو مختلف آراء ہیں۔ ایک پورا یعنی فرائیڈ اور ایڈلر اور اس کے دیگر متعلقین وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو سیکھتا ہے تو یہ وہ فطرت ہے، وہ موروثی چیزیں ہیں جو بچہ اپنی پشت پر لاد کر دنیا میں آتا ہے۔ لہٰذا بچے کی جتنی گروتھ ہوتی ہے، جو اس کی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جینیٹیکلی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے۔ ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بچہ، یہ فطرت کچھ نہیں ہوتی، بچہ تربیت سے سیکھتا ہے کہ جو آپ اس کو تربیت دیں گے وہ سیکھ جائے گا۔ اور میں اس پر ایک حدیث پیش کیا کرتا ہوں کہ یہ مغرب کے اندر بچوں کی اور مجموعی انسانی رویوں کی تشکیل میں جو بنیادی عناصر ہیں، جو اس کی بنیادیں ہیں، اس حوالے سے یہ دونوں نقطہ نظر لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم پڑھیں تو صحیح اسلام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو اچھی فطرت پر پیدا فرماتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث پاک کا کہ جن نتائج تک بچے کی تربیت کے حوالے سے مغرب آج جن نتائج تک پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی کہ بچوں کی تربیت تم نے کیسے کرنی ہے، کہ بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا بچے کی فطرت کو تباہ کرنے کی کوشش مت کرنا، بچے کی فطرت کو ڈیمیج نہیں کرنا، اس کو اس کی فطرت پر باقی رہنے دو، اس کی خداداد صلاحیتوں کی قدر کرو، حوصلہ افزائی کرو، اس کے اندر کیا ہے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں دیکھیے کیا کیا،
خالد بن ولید کو ایک رخ دے دیا کہ ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے، کبھی شکست نہیں کھائی. یہ خاص ان کا ذوق اور مزاج تھا، اس کو یوٹیلائز کیا اسلام نے، اللہ کے پیغمبر نے. حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، وہ ویژنری شخصیات ہیں جنہوں نے وہ پولیٹیکل سسٹم دنیا کے سامنے عملی طور پر رکھا ہے کہ آج بھی دنیا اس سے بہتر سیاسی نظام متعارف نہیں کرا سکی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں اکیلے ابو ہریرہ سے مروی ہیں. وہ رخ دے دیا ان کو، جو جس کی صلاحیت ہے، جو فطری طور پر بچہ بننا چاہتا ہے، بننے دیجئے اس کو. ہمارے والدین کو سیاپا پڑا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ہی بنانا ہے. بھئی وہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا، انجینئر بنانا ہے، فلاں چیز اس کو سکھانی ہے. ایک حد تک آپ سکھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کا نیچرل ٹیلنٹ تباہ کر دیا تو یاد رکھیے بچے کو آپ نے تباہ کر دیا. اس لیے والدین، میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ والدین ہونا جو ہے نا، والدین نیچرل پروسیس ہے. ماں باپ بن گئے، بس ماں باپ، بھئی شادی ہوئی، ماں باپ بن گئے. ماں باپ بننا اور چیز ہے اور ماں باپ بن کے رہنا بالکل دوسری چیز ہے. ہمیں اپنی تربیت خود کرنے کی ضرورت ہے والدین کی حیثیت سے، کہ ہم بچوں کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہ کر بیٹھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم بچے کو کیا بنانا چاہتے ہو. ایک طرف اس کا نیچرل ٹیلنٹ اس کو بھی ملحوظ رکھو اور دوسری طرف تربیت بھی کرو. کیا بنانا چاہتے ہو؟ جو بنانا چاہتے ہو خود بن جاؤ. نیک بنانا چاہتے ہو، نمازی بنانا چاہتے ہو، بچہ نہیں نماز پڑھے گا، اس کو کہو گے کہ اٹھ نماز پڑھ. نماز پڑھو، خود نماز پڑھو. تو بچہ خود نماز پڑھے گا، تمہارے ساتھ وہ ایکٹ کرے گا سارے. تم رکوع میں جاؤ گے وہ بھی رکوع میں جائے گا، تم سجدے میں جاؤ گے وہ بھی سجدہ کرے گا. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو مسجد میں لے کر آیا کریں، ان کو شور ڈالنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے روکیں جتنا کنٹرول ممکن ہے، لیکن شور ڈالتے تو ڈالنے دیں. آج یہ مسجد میں آئیں گے، آپ کے ساتھ اس ماحول سے آشنا ہوں گے، یہ چیز بچوں کے مزاج، ان کی شخصیت کا حصہ بنے گی. تو جو تم ان کو بنانا چاہتے ہو وہ خود بن جاؤ. اپنی خاندانی اقدار اور روایات پر کوئی کمپرومائز نہ کرو. گھر کے اندر ماحول ایسا بناؤ بچے یہ محسوس کریں کہ ہمارا باپ وہ ہے کہ جس نے بہنوں کو ان کا حق دیا ہے، بیٹیوں کو ان کا حق دیا ہے، رشتہ داروں کا جو حصہ اور حق بنتا تھا دیا ہے. ہمارا باپ گھر کے اندر رزق حلال لے کر آتا ہے. ہمارا باپ نیک اور اچھا انسان ہے. ہمارے والدین، یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان اخلاقی قدروں کو آپ اپنائیں گے، میں اپنے مزاج کا حصہ بناؤں گا، تو ہمارا بچہ بھی بالکل اسی انداز میں آپ کو ملے گا، بچہ بھی اسی رنگ کے اندر رنگا جائے گا. یہ ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ بچے کے نمبر کم آئے، اور خدا کے لیے نمبر کم آئے ہیں تو نہ ڈانٹے اس کو سوشل جینیس بنائیں. نمبر بھی اچھے آنے چاہیے. بچے کو یہ تمیز سکھائیں کہ گھر میں مہمان آئے تو ویلکم کیسے کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا کیسے ہے. بچے کے ساتھ گفتگو کریں، اس کے اندر اعتماد پیدا کریں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، تو امام حسن اور حسین جو چھوٹے چھوٹے تھے 5-4 سال کے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ مشورہ فرماتے تھے. والدین بچے کو اعتماد دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی عزت کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بچے کی عزت والدین کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. لوگوں اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کو ادب سکھاؤ. اور بھائی بچوں کی عزت کرنا
یہ میں اگر کہوں کہ یہ کمیٹی ہے، یہ لازمی نکلے گی۔ اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانا، مارنا، پیٹنا، ذلیل کرنا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ بھی کمیٹی ہے، یہ بھی ضرور نکلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بچے اس باپ پر ماں پر تشدد نہ کریں، یہ ممکن ہے، لیکن تشدد کی اور بھی بڑی شکلیں ہیں کہ جب ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا جی میری تو جاب ہو گئی ہے دبئی میں، یو کے میں، فلاں جگہ پر، تو مجھے آپ اجازت دے دیں۔ وہ نہیں پرواہ کرے گا کہ میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہے، میری ماں اس کے گوڈے گٹے جو ہیں وہ جواب دے چکے ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان کو میری مدد کی ضرورت ہے، وہ کہے گا جی میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک ذہنی تشدد ہے جو وہ کرتے رہے ہیں اولاد کے ساتھ، یہ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے حق کو پہچانیں تو پھر پہلے اپنی تربیت کریں، آپ اپنے آپ کو صحیح اصولوں پر کھڑے کریں، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں۔ تو یہ میں نے جو ساری باتیں کی ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ گفتگو اس تناظر میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 20 نومبر کو ہر سال ورلڈ چلڈرنز ڈے منایا جاتا ہے، تو میں نے یہ مناسب جانا کہ ہمیں ویسے چلڈرن ڈے منانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ان لوگوں کے پاس تو ہے کچھ نہیں، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم جاہل ہو گئے ہیں۔ ہم سیرت کا مطالعہ اور قرآن کا مطالعہ اس تناظر میں کرتے ہی نہیں ہیں جو بحیثیت والدین بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے ذمے ہے۔ میں نے آج والدین کے حقوق پر کوئی بات نہیں کی، ہو سکتا ہے والدین کو غصہ چڑھا ہوا، لیکن یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے کہ اولاد کے حقوق اور بچوں کے حقوق کو پہچاننا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔